کیا اس سارے عمل کے بعد حاصل کر پائے گا؟ پاکستان کہاں سٹینڈ کرے گا جب پاکستان نے یہ کہہ دیا کہ وہ خطے کا امن تباہ نہیں ہونے دے گا اور اپنی سرزمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہیں ہونے دے گا؟ نہیں، ہمارا شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے ایک سٹینڈ رہا ہے، اور وہ یہ رہا ہے کہ اسلامی ممالک میں جھگڑے جب ہوتے ہیں اس میں ہم نہیں پارٹی بنتے۔ میرے اپنے دور میں ایک بہت بڑا پرابلم آ گیا تھا ہمارے لیے، اور اس میں امریکہ بھی انوالو تھا۔ پریزیڈنٹ بش کا انیشیٹو تھا، کنگ عبداللہ آف جارڈن میسیج لائے تھے اور جوائنٹلی میسیج تھا کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ کی طرف سے، اور اس کا کہا یہ گیا تھا کہ پریزیڈنٹ مشرف فلسطین اور اسرائیل کی صلح کرائیں۔ تو ہم تو خوش تھے اس بات پہ، ہم تو چاہتے ہیں وہ، لیکن اس میں ہمیں اندازہ ہوا جیسے ہم ڈیپتھ میں گئے کہ وہ ایران اس سے باہر رکھا جا رہا تھا۔ ہمارے لیے بہت بڑی مشکل ہو گئی۔ تو میں اپنی ڈیٹیلز نہیں لوں گا، ہمارے ساری دنیا کا پریشر تھا، ہم نے وہ پریشر برداشت کیا، ہم نے ایک کانفرنس بھی بلائی کی، لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا، جس کو میں نے کتاب میں نام دیا گو سلو اپروچ۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا یمن میں جب سعودی عرب اور ایران کی درمیان بہت مشکلات پیدا ہوئیں اور یمن میں ہمیں کہا گیا فوجوں کا، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اب فوجی نہیں بھیجیں گے، حالانکہ ہمارا فیصلہ تو 100% ٹھیک تھا۔ لیکن آج میں اس میں صرف اشارتاً کہوں گا، ہم نے بڑے بھونڈے طریقے سے کیا اور اعلان ایسے کیا جیسے کوئی مچھلی منڈی میں کوئی اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوا کہ نریندر مودی صاحب کو 50,000 کا مجمع پرووائڈ کیا گیا یو اے ای میں، اور ان کو ہائیسٹ آنرز دیے گئے، یو اے ای اور سعودی عربیہ اور بحرین۔ تو مقصد فارن پالیسی کا یہ ہوتا ہے 100% صحیح فیصلہ تھا، لیکن فیصلہ صحیح طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اب وہ آپ کیونکہ آج کا وہ موضوع نہیں، اس لیے میں زیادہ بحث نہیں کروں گا۔ اس لیے جو آپ نے آج ریفرنس دیا ہے آئی ایس پی آر کا کہ اسپوکسمین جنرل آصف غفور کا، وہ بالکل جچا تلا ہے، اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے۔ اور جو فارن آفس نے پہلے دن بیان دیا تھا وہ بالکل وہ صحیح تھا۔ وہ کیا تھا کہ ہم نے انٹرنیشنل لا کی تمام جو اس میں ہماری پوزیشن تھی وہ اعلان کر دی تھی، اور بتایا تھا فارن آفس نے کہ انٹرنیشنل کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔